ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سیکیورٹی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ایرانی صدر نے شاندار مہمان نوازی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ بولے، پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام ہے، فلسطین میں اسرائیلی درندگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایرانی صدر کا 3 روزہ تاریخی دورہ۔ وزیراعظم ہاؤس پر شہباز شریف نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو گارڈ آف آنر پیش۔ ایرانی صدر پاکستان سے تجارت کا حجم $10 ارب تک لے جانے کے خواہش مند۔ خصوصی اقتصادی زون سمیت 8 شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ شہباز شریف نے کہا، سلامتی کونسل کی قرارداد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ غزہ میں ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات۔ تمام شعبوں میں تعلقات مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ بات چیت کے ذریعے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کا عزم۔ پاک ایران فلموں اور ہنرمند افرادی قوت کا تبادلہ کریں گے۔ مشترکہ فلم سازی کے منصوبے کا بھی فیصلہ۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی صدر زرداری اور سربراہ پاک فوج جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقاتیں شیڈیولڈ۔ ایرانی صدر لاہور اور کراچی کا دورہ بھی کریں گے۔ کراچی کے بعد ایرانی صدر کے دورہ لاہور کے موقع پر اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے ڈویژنل دفاتر کھلے رہیں گے۔ پاک فوج کا ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑا آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور بارود برآمد۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دبئی پہنچ گئے۔ اہم سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس، انفراسٹرکچر کے شعبوں میں پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع پر بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستانی حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ظفروال میں پولنگ اسٹیشن پر لڑائی کے دوران جاں بحق نون لیگی کارکن یوسف کی نماز جنازہ ادا۔ کوٹ ناجو قبرستان میں سپرد خاک۔ وفاقی وزیر احسن اقبال سمیت سیاسی اور مذہبی شخصیات کی شرکت۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس 71,861 پوائنٹس رہی۔ 71,437 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ وفاقی کابینہ نے سویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے سیکرٹ سروس فنڈز کو آڈٹ سے استثناء کی منظوری دے دی۔ آڈیٹر جنرل رواں مالی سال کے لیے سیکرٹ فنڈز کا آڈٹ نہیں کریں گے۔ عالمی پریکٹس کے مطابق سیکرٹ سروس فنڈز کو آڈٹ سے استثناء دیا جاتا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے انٹیلیجنس بیورو کا رواں مالی سال کا انتظامی آڈٹ مکمل کر لیا۔ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی مدت میں تبدیلی کا اندیا۔ سینئر وکلا سے رائے طلب۔ ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی مدت کیا ہونی چاہیے؟ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پلاٹ کے تنازع کے کیس کی سماعت کے دوران استفسار۔ یونیک فیصلہ تو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خوشگوار موڈ میں مکالمہ۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت۔ سائفر کی کاپی نہیں کی جا سکتی۔ سائفر ملنے کے بعد دونوں طرف سے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا، جب تک ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں جاتا تب تک کوئی ڈی کوڈ نہیں کر سکتا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا، آج بھی سافٹ کاپی وزارت خارجہ میں موجود ہوگی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، ٹرائل میں پروسیجرل طریقہ کار کی پیروی نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، آج جو دستاویزات ہمیں دیے گئے اگر اسٹاف سے گم ہو جاتا ہے تو ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی۔ کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک طرح تشدد ہے۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ اسٹیٹ کونسل کی مزید وقت مانگنے کی استدعا منظور۔
समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर, कहते हैं हमारे 2 मुअत्तल अरकान को बहाल किया जाए। उमर अयूब ने ज़िमनी इंतखाब के दौरान मीडिया और कारकुनों पर तशद्दुद की भी मजम्मत की। और कराची में कातिल लुटेरों के हाथों एक और शहरी जाँ बहाक, डकैतों ने औरंगी टाउन में 61 साला शख्स को मौत के घाट उतार दिया।